السلام علیکم۔ خیرآباد تحصیل بالاکوٹ یونین کونسل کرنول تحصیل بالاکوٹ کے مقام پر سید شاہ محمد کبیر المعروف شاہ جی بابا کا عرس اختتام پذیر ہو گیا۔ عرس مبارک کے موقع پر ملک بھر سے قوال قاری حضرات اور نعت خواں تشریف لائے۔ عرس مبارک میں لاکھوں افراد شریک ہوتے ہیں۔ زیارت سید شاہ جی بابا پر لوگوں کا سلسلہ تقریباً سال بھر آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن عرس مبارک کے موقع پر لوگ دوسرے شہروں اور ملکوں سے بھی تشریف لاتے ہیں اور اس کے موقع پر خیرآباد کے مقام پر دیگر کھیلوں کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کی کرامات اسلام کی سربلندی اور اس کی ترویج و اشاعت کا اہم ذریعہ ہوتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اولیاء کرام اور بزرگان دین اپنے رب کی بندگی اور دین اسلام کی اشاعت کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ دنیا میں جس قدر بزرگ ولی اللہ کتب ابدال گزرے ہیں، ان میں سے ہر ایک سیرت کی پاکیزگی، کردار کی بلندی اور اخلاق و عادات کی برتری کے لحاظ سے بے مثل تھا، اس لیے کہ بزرگان دین کی زندگی عام انسانوں کے لیے نمونہ ہوتی ہے۔ ولی اپنے اخلاق و عادات میں ممتاز اور افضل ہوتا ہے، لہذا ولی میں اعلیٰ اور اصرار و جد و جہد، امانت اور دیانت، سچائی و توکل، صبر و شکر، رضا و استقلال، پرہیزگاری، عبادت گزاری، غرض کے تمام اچھی اور اعلیٰ صفات کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ ولی بنی نوع انسان کی رہبری کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ بر صغیر میں اولیاء کرام ہی نے اسلام کی تبلیغ میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں، دنیا کے کونے کونے میں ہزاروں مظلوم انسانوں کی رہنمائی کی اور لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ اولیاء کرام نے بلا تفریق ہر شخص کو، خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب، مسلک، ذات یا علاقے کا ہو، ولی اللہ نے اسے صرف نیک عمل کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ بزرگان دین اس مبارک شجرہ کی شاخیں ہیں جس کی جڑیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چشمہ فیض سے سیراب ہوتی ہیں۔ ایسے ہی صالحین میں ایک عظیم بزرگ، اللہ کے برگزیدہ بندے اور ولی کامل سید شاہ محمد کبیر المعروف شاہ جی بابا ہیں۔ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا ولا يظلمون فتيلا صدق ماشاءاللہ جی ریاست پاک جنہ پیش کیتا ہے سید وکیل حسین شاہ، سارے نعرے کا جواب دے سو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایمانہ کی پہچان، نعرہ حیدری، ناصر پیر شاہ جی بابا۔ ماشاءاللہ جی بڑا تعاون کیتے تو صاحب جو ضلع مانسرہ میں خیرآباد والے شاہ جی بابا کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کا مزار خیبر پختونخوا کے ضلع مانسرہ کے ایک گاؤں خیرآباد ڈیری کے مقام پر واقع ہے۔ آپ کے والد حضرت سلطان محمد شاہ بخاری کا مزار بوگڑ مانگ ضلع مانسرہ اور بھائی سید شاہ محمد صغیر کا مزار علاقہ پیراں ضلع مانسرہ میں ہے۔ آپ کے جد امجد حاجی سید مراد شاہ کی زیارت کریڑ سری نگر مقبوضہ کشمیر میں واقع ہے اور ان کے
اجداد حضرت مخدوم سید جہانیہ جہاں کاشت اور حضرت سید جلال الدین شاہ سرخ بخاری کے مزارات اچ شریف باولپور میں واقع ہیں۔ آپ کا شجرہ نصب امام علی نکی سے ملتا ہے۔ خیر آباد گاؤں شاہ جی بابا نے یہ ویران جنگل ترکوں کے دور میں آباد کیا۔ تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ اس گاؤں کو آباد کرتے وقت شاہ جی بابا کے منہ سے لفظ خیر آباد نکلا، جس سے یہ نام مشہور ہو گیا، جو آج تک مشہور ہے۔ اس وقت 15,000 سے زیادہ آبادی والے گاؤں خیر آباد میں بہت سی قومیں آباد ہیں، جن میں اکثریت سادات کی ہے، جو کہ شاہ جی بابا کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ 1717 میں پیدا ہوئے، بچپن سے ہی اللہ والے تھے، ہم وقت ذکر الہی میں مصروف رہتے تھے۔ آپ کی کرامات کا ظہور ابتدا ہی میں ہونا شروع ہو گیا تھا۔ آپ کی پرورش خاص انداز میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی حضرت سید سلطان محمد شہید کے زیر سایہ مکمل کی۔ بعد میں روحانی علوم کے اصول کے لیے اپنے چچا سید فاضل شاہ بوگڑ منگ کے روبرو زانوائے تلمند طے کیا۔ بعد ازاں آپ نے پیشواؤں کے مزارات پر حاضری دینے کے لیے ایران، عراق، کربلا کے لیے رخت سفر باندھا۔ وہاں سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے بعد بیت اللہ پہنچ کر حج کیا، کچھ عرصہ وہاں قیام کیا۔ اس کے بعد واپس تشریف لائے اور دینی خدمات کا آغاز کیا۔ روایت کے مطابق آپ کے درس قرآن میں انسانوں کے علاوہ جنات بھی شریک ہوتے تھے۔ آپ نے عربی اور فارسی زبان میں کتب بھی لکھیں۔ شاہ جی بابا کے دینی اور روحانی کارنامے زبان زدِ عام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ کی یاد دلوں میں اسی طرح تازہ ہے کہ آپ کا پاکیزہ سایہ آج بھی ہمارے سروں پر قائم ہے۔ آپ کی رہنمائی اور روحانی فیض کا سلسلہ گویا آج بھی جاری و ساری ہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی مخلوق خدا کی خدمت میں بسر کی۔ آپ کی اولاد بھی آپ ہی کے نقش قدم پر چلتی رہی اور بے کس اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرتی رہی۔ آپ کا وصال 1717 میں ہوا۔ پہلی تدفین کی جگہ پانی کا تیز بہاؤ کی وجہ سے خراب ہو رہی تھی، لہذا آپ نے اپنے اولاد کے ایک چشم و چراغ مرحوم سید حیدر شاہ کو خواب میں 3 بار مسلسل فرمایا کہ میرا جسد خاکی سیلابی علاقے سے نکال کر ڈیری کے مقام پر دفن کیا جائے، لہذا آپ کو وہاں سے نکال کر بتائی ہوئی جگہ پر اسودہ خاک کر دیا گیا۔ مومن تو پھر یقین کر لو ہم مومن ہیں۔ جب ہم مومن ہیں، اگلا جملہ کہوں، اب جو بشارت دی ہے نا وہ اللہ نے منافقوں کو نہیں دی۔ ذالک الذی یبشر عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جو بشارت ہے اللہ کے ان بندوں کے لیے ہے جو صاحبان ایمان ہیں۔ یعنی اب میں اگلا جملہ کہوں اگر میرے ساتھ ساتھ دے رہے ہیں، اگلا جملہ یعنی صاحبان ایمان کو جب اللہ رب العزت بشارت دے رہا ہے تو پھر اس بشارت سے میں کیا کہوں؟ پروردگار یہ صاحبان ایمان کو مختص کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ انہی صاحبان ایمان میں ایک کل ایمان بھی ہے، اور دنیا کو پتہ چل جائے کہ جب تک کل ایمان پر ایمان نہ ہو بندہ مومن نہیں ہوا کرتا۔ بات پہنچ گئی نا سوامی نے محترم؟ اب بشارت دی ہے، ایک لمحے کے لیے رکیے گا، ایک لمحے کے لیے رکیے گا۔ بشارت دینے والے کتنے ہیں؟ کتنے ہیں جن نے بشارتیں دی ہیں؟ میں قرآن سے باہر نہیں جانا، قرآن کے ساتھ ساتھ چلیے گا۔ خداوند عالم نے کس انداز میں بشارتوں کا ذکر کیا ہے؟ جب اللہ نے اپنے محبوب کی بشارت دی تو محبوب کی بشارت کے لیے اللہ نے اپنی زبان استعمال نہیں کی، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان استعمال کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی التوراۃ، اور یہ تمہارے پاس تورات اللہ کی کتاب ہے، میں اس کی تردید کے لیے نہیں تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں،
اور اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مبشرا برسول، اور فقط تصدیق کرنے کے لیے نہیں آیا. اب میں آپ کے عقیدے کا جملہ کہنے جا رہا ہوں جو عاشق رسول ہیں ان کے عقیدے کا جملہ، ذرا جملے کو سمجھیے گا. اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں تمہیں اس رسول کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، یاتی من بعدی، ابھی آیا نہیں میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام ہوگا احمد. یعنی پہلا بشارت دینے والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بشارت دے رہے رسول اللہ کی رسالت کی. سامعین محترم جملہ توجہ کے ساتھ سنیے گا، اللہ کرے آخری بندہ تک میرا جملہ پہنچ جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں رسول اللہ کی. رسول اللہ کی کس انداز میں بشارت دے رہے ہیں؟ کہا مبشرا برسول. اب میں تمام عالم اسلام کے علماء کے سامنے دستاویز کرتا ہوں، مجھے بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول پاک سے کتنا عرصہ پہلے دنیا میں آئے تھے؟ تو سارے علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں جو سکول کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کم از کم 571 سال پہلے. اب 571 سال پہلے اللہ کی کتاب بتا رہی ہے کہ عیسیٰ رسول کی بشارت دے رہے ہیں، اور روایت کا راوی کہہ رہے رسول 40 سال کے بعد نبی بنے تھے. اب مجھے مسلمان بتا میں راوی کی روایت مانوں یا قرآن کی روایت مانوں؟ میں اب انصاف سے فیصلہ کیجئے، اب میں قرآن کی آیت مانوں یا راوی کی روایت مانوں؟ اگر میں راوی کی روایت مانتا ہوں تو میرا ایمان جاتا ہے، اگر میں قرآن کی آیت مانتا ہوں تو لوگ مجھے مسلک کے ساتھ منسوب کرتے ہیں کہ تو فلاں مسلک سے ہے تو اس لیے ہمارے راوی کو نہیں مانتا. خدا کی قسم آج اگر ہم راویوں کی روایتوں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دے اور قرآن کی آیتوں کو ماننا شروع کر دے کبھی امت کے درمیان اختلاف نہیں ہوگا. بات پہنچی نا؟ یہ پہلا بشارت دینے والا ہے، یہ پہلا بشیر ہے. کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب اگلا جملہ عقیدے کا کہنے جا رہا ہوں، جس کا عقیدہ میرے ساتھ میچ کرے وہ بولے گا، باقی میں کوئی نہ بولے. سر جھکا کے بڑی بات سن لے کافی ہے میرے لیے. اگلا جملہ یہ آپ کے عقیدے کا جملہ ہے، شان رسالت کا جملہ ہے، اللہ کے محبوب کا جملہ ہے، کی شان کا جملہ ہے. سامعین محترم جب آپ کے علاقے میں کوئی بھی بڑی شخصیت آ رہی ہو نا تو اس کو جب سٹیج پہ بلانے کے لیے ضرورت ہو تو کس کو بلایا جاتا ہے؟ جتنے بڑے لیول کا بندہ ہو سٹیج سیکٹری اتنے ہی بڑے. گزارش ہے بار کے میرے سے صفائی کرا خیر آباد اور سے مبارک پر جتنے بھی بچے سار بار بندل پھر بلی دلے کھا جو خیر ہے بار نہ سیجو لیکن ایک سائٹ تو ہو جو تو صفائی شروع کرا سی یہ تو صفائی کر دیا سی بابا شیخ یہ تو سی بھی کوشش کریں بار کرو سارے جتنے بھی فضول بندے کھاتے جو ایسا سائٹ تو ہو جو بالکل تاکہ پھر صفائی ہو جائے پھر تو سی اگر آگے بیچ ہو انشاءاللہ. انیس سو 86 میں آپ کا مزار سید تراب حسین شاہ پٹیاں والے نے علاقہ بھر کی عوام کے تعاون کے ساتھ تعمیر کروایا، جو خیر آباد میں سرسبز و پہاڑوں کے درمیان اونچی ایک چوٹی پر واقع ہے، جہاں زائرین مزار پر حاضر ہونے کا شرف حاصل کرتے ہیں. آپ کا ہر سال 2 تا 5 میں ہوا کرتا تھا، لیکن کورونا کی وجہ سے اس کا شیڈول متاثر ہوا. اس سال آپ کا حرس 12 مئی سے شروع ہو کر 14 مئی کو اختتام پذیر ہو گیا ہے. آپ کا مزار عقیدت مندوں کے لیے باعث رحمت ہے. حرس کے موقع پر عقیدت مند بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ پورا سال دور دراز کے شہروں اور دیہاتوں سے عقیدت مند آ کر شاہ جی بابا کی درگاہ پر حاضری دیتے ہیں. اور عرس مبارک کے موقع پر علاقہ میں ثقافتی علاقائی کھیلوں کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے. اس موقع پر کرکٹ کا ٹورنامنٹ بھی منعقد کیا گیا. ٹورنامنٹ کے علاوہ ایک بیل دوڑ مقابلہ بھی ہوا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور لوگوں کا جوش و جذبہ دیدنی تھا. عرس مبارک خیر و عافیت کے ساتھ
اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ ہارس میں تقریباً انتظامیہ اور پولیس کی دلچسپی قابل ذکر نہیں ہے۔ سیکورٹی رسک رہتا ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ سید اشتیاق بخاری، اسٹیٹ نیوز مانسرا، تحریر سید ثقلین علی نقوی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بلانا ہے، اسی طرح بلندی نہ لاکھو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان کی پہچان نعرہ حیدری، اللہ شریفی شادی بابا۔ اے مہمان خصوصی سید اشتیاق حسین شاہ بخاری جی اصل کو پہنچائیں اس چیز کا تعاون کیتے جی چندر بابان ندمدنا ساجد حسین شاہ کان ناظم خیرآباد وی سی خیرآباد سید وقار حسین شاہ اور مہمان خصوصی سید اشتیاق حسین شاہ بخاری جی۔ گل بات کر رہے ہیں اس کو لال نصیر بھائی آؤ آؤ۔ آؤ نا جی ٹھیک ہو ٹھیک ہو بعد نکا جائے سین ہے گا سی ابتدائی نا بیٹو سے تھا چھڑا تھا کی السلام علیکم۔ اشتیاق بخاری اسٹیٹ نیوز سرا، اس وقت ہم خیر آباد ملی کرکٹ اسٹیڈیم جہاں آج بیل دوڑ مقابلہ منعقد کیا گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مناظر کہ مختلف علاقوں سے شہروں سے دلچسپی رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک لیگ جو ہے میدان کی طرف آ رہے ہیں اور بیل کی جوڑی جو ہیں مختلف مقامات پر پہنچ رہی ہیں اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو پانی کی سبیل جو ہیں وہ بھی لگائی گئی ہیں اور لوگوں کا بہت بڑا ہجوم ہے۔ یہاں کے نوجوان بھی موجود ہیں۔ میں نصیر شاہ سے شاہ صاحب جو ہیں ان سے پوچھوں گا کہ یہاں یہ کتنے عرصہ سے یہ پروگرام جو لیگ کا ہے کرکٹ کا ہے یہ شروع ہے، اور دوسرے ساتھیوں سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ یہ تقریباً میرے خیال سے 40 سال کے درمیان ہو چکا ہے۔ یہاں میلہ عرس جو شاہ محمد کبیر عرف شاہ جی بابا کا جاری رہتا ہے۔ ہاں آہستہ آہستہ آبادی بھی بڑھتی جا رہی ہے اور الحمدللہ آج جشن کا سا سماں ہے۔ بہت لوگ بہت دور دور سے چل کے یہاں آئے ہیں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اسٹیٹ نیوز مانسرا بھی، اس نے مجھے موقع دیا یہاں بات کرنے کا۔ تو بیلوں کی جوڑیاں بڑے دور سے ہری پور اگلے سال پھر پتہ لگ سی اگر میں سٹارٹ ہو گئی انسان کو موجود نہیں ہے اسی تساں کو برابر انعام دے سا رولا نہ کرو تسی بڑی مہربانی اسی استقبال سارے مہمان
ये वो बराबर काम देना कि घाटा में जब होते ना पसंद रिक्वेस्ट करता कि पहले दो नंबर दो मालिक था आज लो पहले दो नंबर दो था आज लो मेहरबानी होसी दोस्ती अस्ते भरा तुसी कोई ना बोलियो पहले दो नंबर शाहजी बाबे का मेले गांव रोड भी जुलते ने तो सोने करे खुशी ना जुलियो इथों अगर दिलाई मेल बसो तो शाहजी बाबा जिंदा काम है ਅਸੀਂ ਆਸਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੁਣ ਦੱਸੀ ਨਾ ਸੁਣਸਤੀ ਸੁਣਨੇ ਜਾਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਅਖਾੜਾ ਸਬਰ ਤੱਕ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਓਏ ਲਓ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ दूसरा बैल जोड़ी जो है वो कुछ ही टाइम बाद दोबारा छोड़ी जा रही है। खो बैठी और इस वक्त बैल जो हैं वो किसी कोई नुकसान भी कर सकते हैं। और बिल्कुल अपने विनिंग पॉइंट के करीब पहुंचकर ये बैल जोड़ी जो है वो अपनी लाइन से हट के पूरा चाय लगे सारा चाय लगे ऐसे सेंटर की जान इसके नहीं होती और लोग घर ना रहना है आओ करना पर फिर किस उतर रहा ना अभी कुछ देर बाद दूसरी दान बैल की जोड़ी जो है उसे दौड़ में छोड़ा जाएगा। इससे पहले 3 बैल जोड़ी जो हैं वो मुकाबला में शरीक हो चुकी हैं और ये मुकाबला भी बड़ा दिलचस्पी के साथ सनसनीखेज मुकाबला जारी है। ठाक
ابھی بیل جوڑی جو ہے وہ بیل جوڑی چھوڑ دیجیے بہت دلچسپ یہ بیل جوڑی جو ہے اپنی لائن لینتھ کے مطابق جو ہے وہ اپنی منزل طے کر چکی ہے. لوگ خوش ہیں اس بیل جوڑی کی کامیابی پر. ابھی اوور آل ریزلٹ جو ہے وہ بعد میں اناؤنس کیا جائے گا. ججز جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹائم نوٹ کر رہے ہیں اور بعد میں وہ اس کو اناؤنس کریں گے. لوگوں کا جمعہ غفیر شاہ جی بابا کا ہورس تیسرا دن ہے اور کرکٹ ٹورنامنٹ بھی منعقد ہوتے ہیں. بیل دوڑ اور دیگر مقابلہ جات یہاں تقریباً روایتی طور پر تقریباً یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے آج بھی. شان بخشش دکھائی جائے گی. سب رسولوں کی محفل سجائی جائے گی. جب سواری محمد کی لائی جائے گی ان کے صدقے میں رحمت لٹائی جائے گی. محمد کا صدقہ مانگ لو جس نے مانگا نہیں.
अल्लाह पाक गुजारिश है बार के मेरे उसे सफाई करा खैराबाद और से मुबारकबाद। ये जितने भी बच्चे सार बार बंद फिर बली दले खाली लोग खैर बार ना सीजो लेकिन एक साइड तो हो जाओ तो सफाई शुरू करा ये तो सफाई कर दी ऐसे बाबर शेख ये तो सी भी कोशिश करें बार करो सारे जितने भी फजूल बंदी खाते तो ऐसा साइड तो हो जाओ बिल्कुल ताकि तो सफाई हो जाए तो फिर तुसी अगर आके बैठ जाओ इंशाल्लाह मुतजाद है मोमिन तो फिर यकीन कर लो हम मोमिन हैं। जब हम मोमिन हैं जुमला कहूँ अब जो बशारत दी है ना वो अल्लाह ने मुनाफिकों को नहीं दी। ये जो बशारत है अल्लाह के उन बंदों के लिए है जो साहिबान ईमान हैं। यानी अब मैं अगला जुमला कहूँ अगर मेरे साथ साथ दे रहे हैं अगला जुमला यानी साहिबान ईमान को जब अल्लाह रब्बुल इज्जत बशारत दे रहा है तो फिर इस बशारत से मैं क्या कहूँ परवरदिगार ये साहिबान ईमान को मुख्तस क्यों किया कहा इसलिए कि इन्हीं साहिबान ईमान में एक कुल्ले ईमान भी है और दुनिया को पता चल जाए कि जब तक कुल्ले ईमान पर ईमान ना हो बंदा मोमिन नहीं हुआ करता। बात पहुंच गई ना स्वामी ने मतलब अब बशारत दी है एक लम्हे के लिए रुकिएगा एक लम्हे के लिए रुकिएगा। बशारत देने वाले कितने हैं जिन्होंने बशारतें दी हैं। मैं कुरान से बाहर नहीं जा रहा कुरान के साथ साथ चलिएगा। खुदावंद आलम ने किस अंदाज में बशारतों का जिक्र किया है। जब अल्लाह ने अपने महबूब की बशारत दी तो महबूब की बशारत के लिए अल्लाह ने अपनी जुबान इस्तेमाल नहीं की। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान इस्तेमाल की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुखातब करके फरमाया या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम ए बनी इसराइल मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से रसूल बनकर आया हूँ मुसद्दिक़न लिमा बैन यदै तौरात और जिन तुम्हारे पास तौरात अल्लाह की किताब है मैं इसकी तरदीद के लिए नहीं तस्दीक करने के लिए आया हूँ मैं इसकी तस्दीक करने के लिए आया हूँ। और इसके बाद अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुबश्शिरन बिरसूलिन और फकत तस्दीक करने के लिए नहीं आया। अब मैं आपके अकीदे का जुमला कहने जा रहा हूँ जो आशिक रसूल है उनके अकीदे के जुमले को समझिएगा। अल्लाह के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मैं तुम्हें उस रसूल की बशारत देने के लिए आया हूँ याती मिन बादी अभी आया नहीं मेरे बाद आएगा इस्मुहु अहमद उसका नाम होगा अहमद यानी पहला बशारत देने वाला है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बशारत दे रहे रसूलुल्लाह की रसालत की। स्वामी ने मतलब जुमला तवज्जो के साथ सुनिएगा अल्लाह करे आखिरी बंदा तक मेरा जुमला पहुंच जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बशारत दे रहे हैं रसूलुल्लाह की किस अंदाज में बशारत दे रहे हैं कहा मुबश्शिरन बिरसूल। अब मैं तमाम आलम इस्लाम के उलमा के सामने दस्तार करता हूँ मुझे बताइए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रसूल पाक से कितना अर्सा पहले दुनिया में आए थे। तो सारे उलमा इस्लाम इस बात पर मुत्तफिक हैं जो स्कूल की किताबों में लिखा गया है कम से कम 571 साल पहले। अब 571 साल पहले अल्लाह की किताब बता रही है कि ईसा रसूल की बशारत दे रहे हैं और रवायत का रावी कह रहे रसूल 40 साल के बाद नबी बने थे। अब मुझे मुसलमान बता मैं रावी की रवायत मानूं या कुरान की आयत मानूं। मैं अब इंसाफ से फैसला कीजिए अब मैं कुरान की आयत मानूं या रावी की रवायत मानूं। अगर मैं रावी की रवायत मानता हूं तो मेरा ईमान जाता है। अगर मैं कुरान की आयत मानता हूं तो लोग मुझे मसलक के साथ मंसूब करते हैं कि तू फलां मसलक से है तो इसलिए हमारे रावी को नहीं मानता। खुदा की कसम आज अगर हम रावियों की रिवायतों पे भरोसा करना छोड़ दे और कुरान की आयतों को मानना शुरू कर दे कभी उम्मत के दरमियान इख्तिलाफ नहीं होगा।
बात पहुंची ना, ये पहला बशारत देने वाला है, ये पहला बशीर है। कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अब अगला जुमला अकीदे का कहने जा रहा हूँ, जिसका अकीदा मेरे साथ मैच करे वो बोलेगा, बाकी में कोई ना बोले, सर झुका के बड़ी बात सुन ले, काफी है मेरे लिए। अगला जुमला ये आपके अकीदे का जुमला है, शान रिसालत का जुमला है, अल्लाह के महबूब का जुमला है, की शान का जुमला है। सामीन मोहतरम, जब आपके इलाके में कोई भी बड़ी शख्सियत आ रही हो ना, तो उसको जब स्टेज पे बुलाने के लिए जरूरत हो तो किसको बुलाया जाता है? जितने बड़े लेवल का बंदा हो, स्टेज सेक्रेटरी उतने ही बड़े लेवल का हुआ करता है।